خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں غلام جیلانی رومانوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اولیاء دکن۔ معزز سامعین، یہ چینل اللہ کے ان مقدس بندے یعنی اولیاء اللہ کے تعارف کے لیے وقف ہے جنہوں نے اپنے اخلاق، کردار اور عمل سے تاریخ کو روشن و منور کر دیا۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جنہیں تاریخ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، جن کی آمد نے سرزمین ہند کو کفر و ظلم کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کیا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ معزز سامعین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان میں آمد یہ وہ دور تھا جب سرزمین ہند میں کفر و شرک کا غلبہ تھا، ظلم و جبر یہاں پر عام تھا اور اخلاقی اقتدار زوال کا شکار تھا۔ لوگ راہ حق سے ناواقف تھے، لوگوں کے دل سخت تھے اور اعمال بگڑے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اس خطے کی یعنی ہندوستان کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سب سے نمایاں نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری مطابق 1142 کو سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ ایک پاکیزہ، علمی اور دیندار سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سید ہونے کا شرف حاصل تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی عظیم القابات سے یاد کیا، جن میں خاص طور پر معین الدین یعنی دین کا مددگار، غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول شامل ہیں۔ یہ القابات محض نام نہیں، لقب نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے زندہ مظاہر بھی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے بڑے سفر اختیار فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شام، بغداد جیسے علمی مراکز کا سفر کیا اور اکابر علماء و مشائخ سے علم اور فیضان حاصل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیض بھی حاصل تھا۔ معزز سامعین کرام، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ زیارت حرمین شریفین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی بارگاہ سے ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی اور سرزمین ہند میں دین اسلام کی خدمت کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا گیا۔ یہ حکم آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر شریف کو اپنا مستقل مسکن آپ نے بنایا۔ یہیں سے آپ نے اسلام کی تبلیغ اور اصلاح خلق یعنی لوگوں کی اصلاح کا عظیم مشن شروع فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ نہ تلوار ہے نہ دولت ہے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ہتھیار اخلاق، کردار اور گفتار تھی۔ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگوں نے کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخلہ لیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے جادوگر، بڑے سادھو اور بڑے حاکم لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اپنی سرکشی اور ظلم کو چھوڑ کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونا پسند فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح و تبلیغ کے لیے اپنے تلامذہ اور خلفاء
تیار کیے جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں دین اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ معزز سامعین، دہلی میں حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی آبیاری فرمائی۔ ناگور شریف میں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، اور یہ سلسلہ اب بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سلسلہ چشتیہ کا یہ نظام قائم و دائم رہے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر و تصنیف کے ذریعے بھی دین اسلام کی خدمت انجام دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں سے چند یہ ہیں: انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار، دیوان معین وغیرہ بڑی مشہور معروف کتابیں ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 برس تک سرزمین ہند میں دین اسلام کی خدمت انجام دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب 627 ہجری کو اجمیر شریف میں آپ کا وصال ہوا، اور آج بھی آپ کا مزار مبارک اجمیر شریف میں مرجع خلائق ہے، یعنی لوگ وہاں حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہندوستان میں اسلام کی جو بہار نظر آتی ہے، اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بے مثال کا بڑا حصہ شامل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر مگر جامع تذکرہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل تاریخ اولیاء دکن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اولیاء کرام کی یہ روشن تاریخ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں تھا آپ کا میزبان غلام جیلانی رومانوی۔ اگلی قسط تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ پسند جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں